ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات ہوگی آزاد کشمیر کے الیکشنز کی۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق اہل 43 سے تحریک انصاف کے جاوید بٹ 782 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ اہل 40 کشمیر ویلی 1 سے پیپلز پارٹی کے عبدالغفار لون 2165 ووٹ لے کر جیت گئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف اب تک 16 نشستیں جیت چکی۔ مسلم لیگ نون 4، پیپلز پارٹی 3 جبکہ مسلم کانفرنس 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کر چکی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات مجموعی طور پر پرامن رہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر سردار عبدالرشید سلیہریہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور دوسرے سیکیورٹی اداروں نے پرامن الیکشن کے انعقاد میں مؤثر کردار ادا کیا۔ جہاں شکایتیں موصول ہوئی وہاں مقدمات بھی درج ہوئے۔ الیکشن کمیشن ان تمام اداروں کا شکر گزار ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی، پاکستان کی مسلح افواج، سندھ آرمڈ فورسز کا، جنہوں نے عید کے موقع پر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبارہ ترک کرتے ہوئے اس قومی فریضے میں اپنا اثر ڈالا ہے۔ حالیہ انتخابات کے دوران چند تاریخ شکایات موصول ہوئی ہیں جن پر قانون مطابق تحقیقات اور چھان بین کے بعد اصل حقائق اور باقاعدی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری ہو چکی ہیں۔ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں قانون اپنی حرکت میں ہے۔ جہاں جہاں خلاف ورزی کی ہوئی ہے ہم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے، ان کا کارروائی بھی ہوئی ہے، بعض جگہ FIR بھی درج کرائی گئی ہیں اور بعض جگہ ملازم مطلب بھی کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے بعد سندھ میں بھی PTI کی حکومت بنے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نیا دعویٰ کر دیا۔ کہا پنڈی شہر نے ثابت کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ الیکشن میں پہلی بار تحریک انصاف پنڈی میں جیتی جبکہ کیش گروپ ہار گیا اور بلہ جیت گیا۔ اب شہر کو ترقی دیں گے۔ مریم نواز سے سوال کیا کہ بتائیں وہ کون سے کشمیری ہیں۔ مریم نواز کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ کراچی میں جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کو نادرا سے نکال دیا۔ پشاور نادرا آفس سے بھی جعلی شناختی کارڈ بنوانے والوں کو نکالا۔ تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے اور سندھ میں بھی تیاری رکھے تحریک انصاف، ایک دن سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ مریم نواز ولد محمد نواز یا حسن نواز، چلو مریم کا نام ہی چھوڑو، ہار جانا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں، تھوڑی دیر میں۔ حسن نواز ولد محمد نواز، ولد محمد شریف مرحوم، ولد محمد رمضان مرحوم، سکنا جاتی عمرہ، شناختی کارڈ ہیں تو ڈالے جاری کر دے گی۔ آپ کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ ابھی تو میں ساری پنڈی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کیش گروپ ہار گیا ہے، عمران خان جیت گیا ہے، بلہ جیت گیا ہے پنڈی میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے کہا کشمیریوں نے نون لیگ کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ نون لیگ پاکستان مخالف بیانیے کے ذریعے کشمیر کا الیکشن جیتنا چاہتی تھی۔ نون لیگ ہمیشہ پاکستان کے مخالفین کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑی رہی۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں فردوس عاشق اعوان نے کہا جعلی راج کماری نے الیکشن مہم میں نفرت کے بیج بوئے۔ پیپلز پارٹی کی کارستانی آج پوری قوم نے دیکھی ہے۔ پاپا جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مخالفین کے ہاتھوں میں ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال ہو کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، سوائے اس کے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے اور سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر کے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان مخالفین کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان کے عوام کے دل آپ جیتنے میں ناکام رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کارستانی جو ہے وہ بھی پوری قوم نے دیکھی کہ جو جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت کے علمبردار اور جمہوری لبادہ اوڑے ہوئے جماعت جو ہے اس نے کس طرح مخالفین کو گولیوں سے بھون کے ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر انتخابات میں ڈیوٹی پر مامور پاک فوج کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں 4 جوان شہید ہو گئے جبکہ 3 جوان 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی گاڑی کھائی میں گرنے سے یہ انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ پاک فوج کی گاڑی لسوا کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ 4 جوان شہید ہوئے جبکہ 3 اہلکار زخمی ہیں۔ گاڑی کا سویلین ڈرائیور بھی حادثے میں زخمی ہوا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔
آزاد کشمیر الیکشن میں بھی ڈسکا اور کراچی کے ٹریلر چل گئے. زبانی تلخ کلامی پہلے، ہاتھا پائی میں بدلی، پھر ڈنڈے سوٹے چلے، غصہ ٹھنڈا نہ ہونے پر گولیاں چلیں. 2 سیاسی کارکن جان سے گئے تو درجنوں زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گئے. پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں بھی لے لیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے آزاد کشمیر الیکشن کے دوران جاں بحق کارکنان کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. اپنے ٹویٹس میں شہباز گل نے کہا کہ ان کارکنان کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ذمہ داران کو سخت سزا دلوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہر حد تک جائے گی. مقامی انتظامیہ مجرمان کے خلاف فوری کارروائی کرے. مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. اسلام آباد کی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور 2 ملازمین کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اسلام آباد کی عدالت میں سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس کی سماعت ہوئی. ملزم ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم اور والد ذاکر جعفر اور 2 ملازمین کو عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے استدعا کی کہ ملزمان کا ریمانڈ دیا جائے. موبائل فونز برآمد کرنے ہیں. ملزم کے والدین نے عدالت میں کہا کہ ہم ملزم ظاہر جعفر کو سپورٹ نہیں کر رہے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزم کے والدین اور دونوں ملازمین کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا. تیز رفتاری نے پھر قیمتی جانیں نکل لیں. گجرانوالہ سبزی منڈی کے قریب ٹرک اور مسافر وین میں تصادم ہوا. افسوسناک ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے. ریسکیو ٹیمز نے لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا. 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے سبب مزید 45 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد کرونا سے مجموعی اموات کی تعداد 23,016 ہو گئی. ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 10,04,694 ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ آزمودہ دوستی ہمیشہ مستحکم ہوئی ہے. بدلتی ہوئی علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کے باوجود یہ تاثر نہیں ہوئی. وزیر خارجہ کا دورہ چین مکمل ہونے کے بعد دفتر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاک چین سدا بہار دوستی ہمیشہ پھلتی پھولتی رہی ہے اور مستحکم ہوئی ہے، جبکہ علاقائی اور عالمی بدلتی صورتحال سے بھی اس پر اثرات نہیں پڑے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر عام انتخابات سے قبل ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا. 7 میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا مردم شماری پر اعتراضات ہیں جس کے ثبوت مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کیے ہیں. آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے بحث کروانے کے لیے خط بھی تحریر کیا ہے. کراچی میں گندگی کے ڈھیر ہیں. علائشیں اٹھانے کے لیے انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک شہر کچرا کنڈی بن چکا. الزام بھی لگایا کہ مرتضی وہاب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بننے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے. 89 ارب 13 سالوں میں آئے. 2000 ارب کی کرپشن کی گئی. انہوں نے کچرے کے پیسے بھی ہڑپ کر لیے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت جاری ہے. قابض فورسز نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. 3 روز میں شہید نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی. عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی نے کہا کہ داعش کے خلاف جنگ اب خود لڑ سکتے ہیں، اس لیے امریکی فوج کی ضرورت نہیں رہی. اے پی کو دیے گئے انٹرویو میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی نے کہا داعش کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل کر لی. شدت پسند سکڑ کر ایک مختصر علاقے تک محدود رہ گئے، اس لیے عراق میں اب امریکی فوجی دستوں کی ضرورت نہیں. عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے ٹائم فریم سے متعلق سوال پر وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی نے کہا کہ آئندہ ہفتے امریکی صدر سے ملاقات میں امریکی دستوں کی کسی اور ملک منتقلی یا وطن واپسی کے طریقہ کار اور ٹائم فریم کا فیصلہ کیا جائے گا. آسٹریلیا کے بعد فرانس، اٹلی اور برطانیہ میں بھی کرونا ویکسینیشن، سخت SOPs اور لاک ڈاؤن کے خلاف ہزاروں افراد نے شدید احتجاج کیا. پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا. رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا سے کرونا لاک ڈاؤن کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے عالمی تحریک میں تبدیل ہو گئے. ویکسین نہ لگوانے اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے خواہش مند ہزاروں افراد نے لندن، پیرس اور روم میں پرتشدد مظاہرے کیے، جس کے دوران مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی. سب سے بڑا مظاہرہ فرانس میں کیا گیا،
जिसमें 1,60,000 अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिसमें SOPs में नरमी के नारे दर्ज थे। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इटली के दारुल हुकूमत की सड़कें भी एहतजाजी मुजाहिरीन से भरी रही। मुजाहिरे के शुरका ने कोरोना लॉकडाउन और जबरदस्ती वैक्सीन लगाने के अमल को आमराना इकदाम करार देते हुए हुकूमत से बुनियादी इंसानी हकूक की फराहमी का मुतालबा किया। लंदन में भी लोगों की बड़ी तादाद ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना के नाम पर सिर्फ इस माह 6 लाख से ज्यादा अफराद को खुद साख्ता करंतना पर मजबूर कर दिया है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। बात करें खेल के मैदान से, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन की बरतरी बरकरार है। चीन 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सरफहरिस्त है। अमेरिका 4 गोल्ड मेडल्स के साथ मजमूई तौर पर 10 मेडल्स जीतने के बाद दूसरे नंबर पर है। रूस 7 मेडल्स के साथ तीसरे, जापान 6 मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर, इटली और कोरिया ने 5-5 जबकि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के खिलाड़ियों ने 3-3 मेडल्स जीते हैं। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब क्लीन कैटेगरी में 166 किलोग्राम वजन उठाने में नाकाम रहे। चीनी वेट लिफ्टर ने पहली, कोलंबिया की दूसरी जबकि इटालियन खिलाड़ी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तलहा तालिब ने आलमी मुकाबलों में मजमूई तौर पर 5वीं पोजीशन हासिल की। उन्होंने स्नैच में पहली कोशिश में 144 किलोग्राम, दूसरी में 147 जबकि तीसरी कोशिश में 150 किलोग्राम वजन उठाया। क्लीन एक जर्क में वो पहली कोशिश में 166 किलोग्राम वजन उठाने में नाकाम रहे। दूसरी कोशिश में उन्होंने 166 जबकि तीसरी कोशिश में 170 किलोग्राम वजन उठाया। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब मेडल तो न जीत सके लेकिन अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबके दिल जीत लिए। साबिक आलमी नंबर 1 बरतानिया के एंडी मरे टोक्यो ओलंपिक्स के मेंस सिंगल्स इवेंट से दस्तबरदार हो गए। एंडी मरे टांग में खिंचाव के बायस इवेंट से दस्तबरदार हुए। एंडी मरे का कहना है कि ये एक मुश्किल फैसला था, मुझे बहुत मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि सिंगल्स नहीं खेलूंगा, अब फोकस डबल्स पर है। कौमी एयरलाइन ने मुल्तान से भी स्कर्दू के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। मुल्तान से स्कर्दू पहली परवाज़ 167 मुसाफिर स्कर्दू के लिए रवाना कर रही। तर्जुमान PIA का कहना है कि जनूबी पंजाब के अवाम को शुमाली इलाके तक बराह रास्त रसाई होगी। PIA 6 शहरों से स्कर्दू के लिए बराह रास्त परवाज़ें चला रही है। इस इक़दाम से मुसाफिरों को ज़बरदस्त सहूलत मैसर आएगी। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।